سمندر، یہ وسیع و عریض، پراسرار اور کبھی کبھار خوفناک بھی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس نیلے پانی کے نیچے اور اس کے اوپر کون سے قوانین چلتے ہیں؟ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں میریٹائم لاز کی، جو سمندر کی دنیا کو منظم کرتے ہیں۔ تو چلیے آج ہم اس دلچسپ موضوع کی گہرائی میں جائیں گے۔ لا براڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ میریٹائم لاز یا سمندری قوانین دراصل وہ اصول ہیں جو سمندر میں ٹریڈ، ٹرانسپورٹیشن اور ممالک کے درمیان تعلقات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ قوانین صرف جہازوں تک محدود نہیں بلکہ سمندر کی گہرائیوں میں موجود منرلز، آئلز اور گیس ریزرو تک بھی ان کا دائرہ کار ہے۔ سمندری حدود کو 3 اہم حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: ٹیریٹوریل واٹرز، ایکسکلوسیو اکنامک زون اور انٹرنیشنل واٹرز۔ ٹیریٹوریل واٹرز کسی ملک کی سرحد سے 12 نوٹیکل مائل یعنی 22 کلومیٹر تک کا سمندری علاقہ ہوتا ہے، جہاں ملک کو مکمل قانونی اختیار ہوتا ہے۔ اگر کسی ملک کی نیوی 10 نوٹیکل مائلز کے اندر کسی سسپیشیس ویسل کو روکتی ہے تو یہ عمل قانونی طور پر جائز ہے، کیونکہ یہ ٹیریٹوریل واٹرز کے دائرے میں آتا ہے۔ مشکوک جہازوں کو روکنے کا مقصد سمگلنگ، قوانین کی خلاف ورزی اور انلیگل ایکٹیویٹیز کو روکنا ہوتا ہے۔ نیوی کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایسے جہازوں کی تلاشی لے یا انہیں کسٹڈی میں لے۔ سمندری حدود کی دوسری کیٹیگری ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے، جو کسی ملک کی سرحد سے 200 نوٹیکل مائل یعنی 370 کلومیٹر تک پھیلا ہوتا ہے۔ اس زون میں ملک کو منرلز، مچھلیوں اور ادر ریسورسز پر خصوصی حق حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے ممالک کے جہاز ایکسکلوسیو اکنامک زون سے گزر سکتے ہیں، لیکن ریسورسز کے استعمال کے لیے ملک کی اجازت لینا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر، اگر امریکہ کے ساحل سے 120 نوٹیکل مائل پر ویل مچھلیاں پائی جاتی ہیں جو کہ ایکسکلوسیو اکنامک زون کے اندر ہے، تو امریکہ فشنگ رولز بنا سکتا ہے اور غیر ملکی کشتیوں کو شکار کرنے سے روک سکتا ہے۔ سمندری حدود کی تیسری کیٹیگری انٹرنیشنل واٹرز کی ہے۔ یہ سمندر کا وہ حصہ ہے جو کسی بھی ملک کے ایکسکلوسیو اکنامک زون سے باہر ہوتا ہے، یعنی عام طور پر 200 نوٹیکل مائل سے آگے۔ اس علاقے میں کوئی ملک حکومت نہیں کرتا اور یہ انٹرنیشنل لاز کے تحت چلتا ہے۔ تمام ممالک کو یہاں فریڈم آف نیویگیشن، فشنگ اور سائنٹیفک ریسرچ کا حق حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، ایک ریسرچ ویسل پیسیفک اوشن میں 500 نوٹیکل مائل دور میرین لائف پر ریسرچ کر رہا ہے تو اسے کسی ملک کی اجازت کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ انٹرنیشنل واٹرز میں ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل واٹرز میں کون سے قوانین لاگو ہوتے ہیں؟ یا اگر کوئی جہاز پائریٹس کے ہاتھ لگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، پائریٹس کے خلاف کارروائی میریٹائم لاز کے تحت ہی ہوتی ہے، اور یہاں فلیگ اسٹیٹ جورسڈکشن کا کردار اہم ہو جاتا ہے، یعنی ہر جہاز جس ملک کے پرچم کے تحت چلتا ہے وہ ملک اس کے قوانین کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور اگر ممالک کے درمیان سمندری حدود یا ریسورسز پر ڈسپیوٹ ہو تو اسے کیسے حل کیا جاتا ہے؟ یہاں پر انٹرنیشنل ٹریبیونل فار دا لاز آف سیز کا کردار اہم ہوتا ہے۔ یہ ٹریبیونل ممالک کے درمیان ڈسپیوٹس کو پیسفلی حل کرتا ہے۔ تو دوستو، سمندر صرف پانی، جہازوں اور مچھلیوں کی دنیا نہیں، یہ لاز، ریسورسز اور انٹرنیشنل ریلیشنز کا ایک پیچیدہ جال ہے۔ آج ہم نے میریٹائم لاز کی چند اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ اگلی بار جب آپ سمندر کو دیکھیں تو یہ سوچیں کہ اس نیلے پانی کے نیچے کتنی بڑی دنیا چل رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات دلچسپ لگی تو لا براڈ کاسٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور قانون سے متعلق مزید معلومات حاصل کریں۔ شکریہ۔